عزیزان محترم، جو امام کے ساتھ ہوگا اسے امام بہت کمال پہ پہنچا دیتے. کربلا میں بہت معذرت کہ میں نے آپ کو زحمت دی. عزیزان محترم، کربلا میں جو امام کے قریب آیا امام نے اسے کمال پہ پہنچا دیا. کربلا میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں، کیسی ہستیاں ہیں. معصوم کوئی نہیں ہے سوائے امام کے، لیکن آپ دیکھیں ان کے مقام دیکھیں. حضرت ابو الفضل العباس مقام دیکھیں آپ، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر. اب یہ ہستیاں یہ آسان نہیں ہے. آج آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، آج آپ ان کے لیے رو رہے ہیں. یہ کوئی یہاں عام دنیا ہے، یہ وادی عام وادی نہیں ہے. یہ کسی اور وادی میں ماجرا ہر سال ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ماجرا رپیٹ ہو رہا ہے. آپ کا قلب پاک ہے، آپ اس عالم سے چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. رونا گریا کرنا میڈیکلی پروسیجر ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں وہ لکوڈ تھوڑی ڈالا جاتا ہے وہ جو آئیز کے لیے، بیماری کے لیے، کسی کے لیے آپ کو ڈالیں تو آپ رونا ہے. نہیں، یہ رونا آپ کا، آپ کے احساسات کچھ الفاظ سے سنک ہوتے ہیں، ارتعاش پیدا ہوتا ہے. یہ ارتعاش آپ کے باطن قلب میں جاتا ہے. یہ جب آپ کے باطن قلب میں جاتا ہے تو منظر کشی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ منظر کشی کسی اور عالم میں ہے. یہ منظر کشی جب ہوتی ہے تو فیومز آپ کے قلب سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں. باڈی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے قلب کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ آنسو عام آنسو نہیں ہے. اس ایک آنسو کی قیمت قیامت والے دن آپ کو پتہ چلے گی. ایک آنسو، یہ بڑا پروسیجر ہے، بڑا سسٹم ہے. دنیا اس کو سمجھ نہیں پائی. فرقے جنہوں نے جنہیں خدا کا نہ پتا ہو، جنہیں رسول کا نہ پتا ہو، انہیں گریے کا کیا پتا. مجھے کہتے ہیں رونا حرام ہے تو فلانا ہے. یہ انہیں کیا پتا رسول کسے کہتے ہیں. جو رسول امام حسین کی ولادت پہ خود روئے ہوں. میری آپ کی حیثیت عزیزان موت. ایک اور ہستی کربلا میں ایسی ہے کہ جس کا وجود نہ ہوتا تو کربلا نہیں ہوتی. فارسی کے اندر مصرع ہے، کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود. کربلا میں رہ جاتی، کربلا رہ جاتی کربلا میں اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی. بس یہ چند مصائب کے جملے. عزیزان محترم، آج ان کو رونا ہے جن پر بی بی زینب نے کربلا میں گریا نہیں کیا گریا. 28 رجب کے واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا. کس طرح بی بی زینب نکلی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں. اپنے شوہر سے اجازت لی، بچے دے دیے گئے کہ بچوں کو لے جاؤ، جب وقت پڑے تو ان کو قربان کر دینا. بس سارے راستے بی بی زینب اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی سے دور نہیں ہوئی. عجیب محبت ہے بہن بھائیوں کی، عجیب محبت. بھائی کے لیے پریشانی، بھائی کے لیے اضطراب. شب عاشور بھی بی بی زینب اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے. بھیا یہ اصحاب کل آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیونکہ ماں کی ایک نشانی تو رہ گئی ہے. اب اس نشانی کو کیسے زینب چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم، شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے. کربلا کی ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے تشنگی اور پیاس اور غربت اور دشت کربلا کے باوجود اپنے بچوں کو تیار کیا. کسی ماں نے یہ بہانہ نہیں دیا کہ مطلب ہم کیسے تیار کریں. نہیں، ہر ماں رات کو اسی امید پر ہے کہ صبح اس کے جگر کے ٹکڑے امام پر قربان ہو جائے. بی بی زینب بھی اپنے بچوں کو رات کو یہی وصیت کر رہی ہے، بیٹا صبح اپنے ماموں پر قربانی دینی ہے. روزے عاشور آئی، ہر کوئی جا رہا ہے. آپ مقاتل پڑھتے رہتے ہیں، پہلے اصحاب گئے، پھر بنی ہاشم شروع ہوئے. اور بی بی زینب کو اپنے بچوں سے زیادہ علی اکبر سے محبت ہے. اور بہرحال آگے ایام آئیں گے اس جوان کے بھی. جو بھی بدن آیا خیمے میں سب سے پہلے بی بی زینب آئی. کیوں؟ تاکہ بھائی کو کوئی کمی محسوس نہ ہو. کھڑی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. دن گزر رہا ہے، اونو محمد کو اجازت نہیں مل رہی. بی بی زینب اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس گئیں کہ بھیا ان کو اجازت. بھائی کیسے اجازت دے کہ بہن کے لفتے جگر ہے. اجازت ملی. عزیزان محترم، بس چند منٹ ہیں، شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے. بی بی سیدہ کے نواسے ہیں یہ یاد رکھیے گا. ثانیہ زہرا کے بیٹے ہیں یہ. روتے ہوئے کوتاہی مت کیجیے گا.
اللہ اکبر. امام نے اجازت دی, جاؤ. اون و محمد گئے. جنگ آپ سنتے رہتے, میں تو اتنا بہرحال مقتل اور رجس نہیں پڑھ پاتا. جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں, جنگ تو جانتے تھے. دونوں نے خطرناک وار کیا. ایک میمنہ پہ, میسرہ پہ کہتے ہیں, ایسا وار کیا دشمن کو پلٹ دیا. لیکن بچے تھے اور پیاسے بھی تھے. لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی گر گیا. جیسے چھوٹا بھائی گرا نا تو بڑا بھائی تیزی سے اس کے پاس آیا, محمد ہم بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی, اون بھی اپنی سواری سے گر گئے. گرے, جیسے ہی گرے کہا مولا ہمارا آخری سلام ہو, زینب کی قربانی. عزاداران محترم, مقاتل کہتے ہیں, پھر آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بہت سارے باتیں جو ہیں وہ خود آپ تصور کریں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں مقتل میں اس طرح ہوں. مطلب کچھ چیزیں واضح ہیں کہ جب بچے گرے ہوں گے تو بھگدڑ مچتی ہے دشمن کی. اس بھگدڑ میں ان بدنوں کے ساتھ کیا ہوا. بس مقتل تو یہی کہتا ہے کہ امام حسین پہنچے, دائیں طرف اون کو اٹھایا ہوا ہے, بائیں طرف محمد کو اٹھایا ہوا ہے, لے کے جا رہے ہیں. نہ جانے کس حالت میں ان کو خیموں میں لے کے گئے ہوئے. لیکن اب جہاں ہر بدن پر بی بی زینب آتی تھی, دیکھا جیسی اون محمد کے بدن آئے, بی بی زینب نہیں ہے. اہل حرم کی خواتین سمجھی کہ بی بی زینب بے ہوش پڑی ہوں گی خیمے میں اپنے. جا کر کیا دیکھا, بی بی زینب سر سجدے میں ہے. کیا کہہ رہی ہے, پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں, 2 نشانیاں, خدا آپ کو اس کا اجر دے. روئیے, بی بی زینب نہیں روئی اون محمد کو, خدا میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں. ہائے غربت علی کی بیٹیوں کی. خواتین نے کہا شہزادی اون محمد آ گئے. کہا آ گئے, اون محمد کیسے واپس آ گئے. اب جا کر کیا دیکھا, امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. ایک طرف اون سو رہے ہیں, ایک طرف محمد سو رہا ہے. امام حسین اپنی بہن سے آنکھیں نہیں ملا رہے. بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے پہ کیا, سر سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. یہ ہے زینبی کردار, زینبی مائیں. بس عزادارہ نے بس 2 جملے اور آپ سے التماس دعا. اب پورے راستے روز عاشورہ گزر گئی, مشکلات آپ سنتے رہیں گے, آگے آپ کے سامنے آئیں گی. کہیں پر بھی مقتل یا کوئی عالم نے یہ نہیں کہا کہ زینب نے اون محمد کو یاد کیا ہو. کہیں نہیں کہا, کہیں نہیں کہا. راستے میں اسیر ہو گئیں, یا کبھی سجاد کو بچا رہی ہیں, یا کبھی سکینہ کو بچا رہی ہے, کہیں نہیں. کبھی نیزوں سے بھی گفتگو نہیں کی. اگر گفتگو بھی کی تو اپنے بھائی سے کی. بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے تو اس بچی سے تو بات کر لو. کوفہ, شام کا زندان سب ختم ہو گیا. کاروان چھٹا, رخصت ہوئے, آزاد ہوئے, کربلا میں آئے. بی بی زینب گر گئی اپنے بھائی کے بدن کے اوپر. بی بی زینب ضعیفہ ہو گئی, بوڑھی ہو گئی. یقیناً اون محمد کے بدن پہ گئی ہوں. پھر بھی مقتل خاموش ہے, ہوگا خاموش. مقتل کہاں بتاتا ہے, بس آخری جملے. اور عزاداران محترم, شبیہ تابوت آئے گا, پرسہ دیجیے گا بی بی زینب کو. جب مدینہ پہنچی نا, مدینہ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی, اپنے گھر کے حیات کو دیکھا, ان چھوٹے حجروں میں چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا. اب زینب کو یاد آیا, ہائے میرے اور ہائے محمد.